بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کالا دھاگا یا پھر کالی ڈوری لے کر گھر میں ایک خاص جگہ پر باندھ دو۔ یہ عمل کرتے ساتھ ہی جتنی بھی بے برکتی تھی، رزق کی تنگی تھی، پریشانیاں، مصیبتیں تھیں، ان کا ایسے خاتمہ ہو جائے گا جیسے خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے، اور اس کے بعد گھر میں ایسے رزق و دولت آنے لگے گا، بلکہ برسنے لگے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ میرے پاس بھی کبھی اتنی دولت ہو سکتی ہے، اتنا رزق، اتنا پیسہ ہو سکتا ہے، اتنا مال، اتنی دولت جمع ہو جائے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، نوکری کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کام نہیں بنتے، تو بس محرم کا مہینہ جا رہا ہے، کالا دھاگا لے لیں جو کہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، اور گھر میں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ایک جگہ پر باندھ دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کاروبار جو نہیں چل رہا تھا یا چلتا کاروبار رک جاتا، دوبارہ سے کاروبار پھر سے چلنے لگے گا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ نوکری نہیں مل رہی تھی تو نوکری مل جائے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان بے حد پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی، جو کام آپ کا مقدر نہیں بن رہی تھی وہ ایسے بننے لگے گے جیسے بننے کا حق بنتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کامیابی، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس لیے محرم کے مہینے میں کالے دھاگے کا یہ عمل ضرور کر لیں، اور یہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ صدیوں سے اس عمل کو کیا جاتا آ رہا ہے۔ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے آج کل زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ محرم کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی خاص عبادتیں کون سی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اور رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے افضل مانے گئے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں صدقہ دینا بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جس میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، بلکہ ہمیں روایت سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاروں حرمت والے مہینوں میں سے جو سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محرم کا مہینہ ہے۔ جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرو اور برائی سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے نفس پر قابو پیدا کرو، اتنی کوشش کریں کہ محرم کے مہینے میں خاص کر گناہوں سے بچیں اور جتنا آپ سے ہو سکے نیکی کے کام کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب عمل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے کالی ڈوری لے لینی ہے یا پھر کالا دھاگا بھی لے سکتے ہیں۔ کالا دھاگا تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، کپڑے سینے وغیرہ کے لیے، کپڑوں کو ٹانکا لگانے کے لیے جو دھاگا استعمال کرتے ہیں، نلکیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، آپ نے کالے دھاگے کی نلکی لے لینی ہے۔ بس آپ کو کالے دھاگے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے ہوگا، تو آپ نے نلکی سے کالے دھاگے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے۔ اب پیارے بہن بھائیوں، آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ اس عمل کو آپ محرم کے مہینے میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب مرضی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے نیت کر لینی ہے، اپنے دل میں اس خواہش کا، اس حاجت کا سوچ لینا، یا اگر آپ دولت کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے دل میں سوچ لیں کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے۔ گھر کے لیے کر رہے ہیں تو آپ سوچ لیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے عمل کی نیت کر لینی ہے اور مقصد کے بارے میں سوچ لینا ہے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ سب سے پہلے پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر باوضو ہو کر کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بنا وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھ جانا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 بار یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے لیکن بے حد فضیلت والی، بے حد طاقتور ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص چند الفاظ میں، چند جملوں میں ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیتی ہے کہ اللہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا اور کتنا طاقتور ہے۔ تو جب آپ 7 بار قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 7 بار ہی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورت یعنی سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن سورۃ کوثر کے الفاظ جتنے کم ہیں، سورۃ کوثر کی فضیلت اور برکتیں اتنی ہی زیادہ ہیں۔ پیارے ناظرین، سورۃ کوثر کا پڑھنا نہ صرف ہماری دنیا کو بنا دیتا ہے
بلکہ یہ صورت کوثر ہی ہے جو آپ کی آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی صورت کوثر کو نہ چھوڑیں۔ جو کوئی اس دنیا میں صورت کو تھام لیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پیارے ناظرین، تو جب آپ 7 بار صورت کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 33 بار اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک ایک ساتھ ملا کر پڑھ لینے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں کہ اب یہ جو 4 اسم مبارک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ 4 اسم مبارک پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن بھی رہے ہیں اور قبول منظور بھی ضرور فرمائیں گے۔ آپ نے یہ گمان کر لینا ہے جتنی بھی کرم نوازیاں ہیں اب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی دیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو آگے بھی وہی دے گا۔ پیارے ناظرین، تو اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اور یا رازق۔ آپ پڑھیں گے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رازق، پھر پڑھیں گے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رازق، اور اس دوران آپ نے اپنے دل میں یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول اور منظور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ آسان کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو جب آپ پورے 33 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رازق پڑھ لیں ایک ساتھ ملا کر، تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور پورے یقین اور توکل سے دعا کرنی ہے کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور سن بھی رہے ہیں اور منظور بھی ضرور فرما لیں گے۔ دعا میں آپ نے رزق کو، دولت، پیسہ یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے سب کچھ مانگ لینا ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر سے ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی درود ابراہیمی، جو کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی کالا دھاگا لے لینا ہے یا کوئی کالی ڈوری لے لینی ہے، اور اس کالی ڈوری یا کالے دھاگے کو آپ نے گھر میں ایسی جگہ پر باندھ دینا ہے جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ کی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا دروازہ ہے، کوئی ایسا دراز ہے، کوئی ایسی الماری ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا پرس ہے جس میں آپ کی قیمتی چیزیں پڑی ہیں، آپ نے یہ دھاگا اس کے کسی کونے میں یا کسی طریقے سے اس کی کنڈی کے ساتھ باندھ دینا ہے، اور اس دھاگے کو آپ نے باندھے رہنے دینا ہے اس جگہ پر۔ یہ دھاگا برکت کی نشانی ہے، یہ دھاگا اس جگہ پر جہاں آپ رزق رکھتے ہیں برکت ڈلے گا، اور اس جگہ پر یہاں منحوسیت اور بے برکتی کو آنے سے روکے گا، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق میں بہت زیادہ برکت ہو جائے گی اور آپ کے پاس دولت، پیسہ آنے لگے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم کے مہینے میں ایک بار اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو پریشان رہتا ہے، اور مزید ویڈیوز کے لیے شاد سلوشنز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ جزاک اللہ۔